بلدیہ مستی میں جہاں حیران کن کام جاری ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، وہیں بلدیہ مستی کے ٹھیکیدار بھی اب پریشان ہیں۔ وہ مستی میں کیوں نہیں ہیں ہم بتاتے ہیں۔ آپ ان موصوف کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ بلدیہ بستی سے تعلق رکھنے والے ایک ٹھیکیدار ہیں، یعنی انگلش میں کانٹریکٹر۔ کوئی بات نہیں، یہ بستر مرگ پہ پہنچ چکے ہیں اور فریاد کر کر کے ان کو کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ بلدیہ مستی کے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر MBD نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ کہ کانٹریکٹرز کو 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ جن کانٹریکٹر سے انہوں نے خود کام کرایا ان کو بھی انہوں نے چیخیں نکال دی ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ مسٹر MBD ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ بستی نے ٹھیکیداروں کو جہاں چیخیں نکلوا کے رکھی ہوئی ہیں وہیں یہ موصوف بستر مرگ پر ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ مرا نہیں ہے، یہ ابھی زندہ ہے۔ اس کو ابھی سسک سسک کے مرنا چاہیے، کیونکہ یہ مر بھی جائے تڑپ تڑپ کے بھی تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ بلدیہ بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ضلع ہے جہاں پر خدمت کا عمل جاری ہے۔ ڈیلی کہتے ہیں جن ہے، اور یہ جن ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بستر مرگ پہ پہنچا دے۔ کوئی بات نہیں۔ کراچی کے کانٹریکٹرز یعنی بلدیہ مستی کے کانٹریکٹر نے بھی اب احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں کانٹریکٹر کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ سنیے ذرا غور سے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صرف ایک ہمارا ضلع ایسا ہے، نہ پیمنٹ ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان کو کام بھی دیا جائے، ان کی پیمنٹیں دی جائیں تاکہ گھر چل سکیں۔ عید بھی ہم لوگوں نے جیسے گزاری ہے ہم جانتے ہیں، سنا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک ساتھی ٹھیکیدار جیسا ذکر کر چکے ہیں ہمارے ساتھی، وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسی اچھی جگہ ان کا علاج کرا سکیں، اپنے ساتھی کو بچا سکیں۔ ہم انتہائی مجبور ہو کر ہر جگہ ہم نے اپنا ریکارڈ کرایا ہے احتجاج پورا من۔ ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس ہم گئے، شیلا صاحبہ کے پاس گئے، کسی نے بھی کوئی سنوائی نہیں کی۔ اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے DC صاحب ہیں دھاریجو صاحب، یہ تو بس اب میں کیا بولوں، یہ تو انتہائی فرعون والا کردار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہر ضلع کی پیمنٹ ہو رہی ہے، صرف یہ ہمیں روکے بیٹھے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم انسان ہی نہیں ہیں، یا تو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں یا پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں اپنے بورڈ سے سارے ٹھیکیدار لاؤں اور اپنے کام کرا لوں۔ لہٰذا یہ امتیازی سلوک بند کیا جائے اور ہماری پیمنٹ کی جائے اور کام کیے جائے۔ جب سے یہ DC صاحب بیٹھے ہیں سیٹ پہ، ہم تمام ضلع بستی کے ٹھیکیدار جو ہیں بالکل فاقہ کشی کے اس میں آ گئے ہیں۔ اب لہٰذا ہم لوگ شروع میں بھی احتجاجاً گئے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کی فائلیں ہم چیک کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے وہ پہلے MC تھی، کیا نام تھا، سمیرا، انہیں کہا، انہوں نے ساری ویریفیکیشن کر لی، تو اس کے بعد 1 ہفتے بعد ہی ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے دوسرے بندے لے کے آئے۔ اب صرف ہمیں یہی لالی پاپ دیا جا رہا تھا، آج تک پیمنٹ 1 روپے کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تمام پیسے دیے جائیں، لہٰذا ہمیں اتنا کریں کہ ہم بھی اپنا گھر نظر چلا سکیں، اپنے بچوں کی فیسیں دے سکیں، اور تمام جو بھی معاملات ہیں گھر کے وہ بھی پورے کر سکیں۔ انہوں نے تو بالکل ہمیں نا مطلب کہ لٹا دی ہے، ایسا محسوس بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا تعصب کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں DC صاحب، کہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تعصب نہیں ہے۔ اگر تعصب نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ 8-10 مہینے ہو گئے، صرف ضلع بستی میں نہیں ہو رہا، باقی تمام ضلعوں میں ہو رہا ہے، ویسٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم پہلے دن سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑے بہت تو پیمنٹ دو، ہماری تو سیکورٹیاں تک نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، سیکورٹی میں پیسہ نہیں ہے، کہاں سے کام کریں، کیا کام کریں، اور نئے ٹھیکیدار لا رہے ہیں۔ اب اس ہمارا اگر ہم سے ہی کام کروائیں تو چلو پیمنٹ تھوڑی بہت دو، ہم سے کام کرواتے رہو، اب نئے بندوں کو پیسے کہاں اپنے گھر سے دے رہے ہیں یہ لوگ۔ پچھلے 10-8 ماہ سے انہوں نے ہماری پیمنٹ اس کووڈ کے زمانے میں بند کر دی، جبکہ کووڈ میں لوگ ریلیکس دے رہے ہیں لوگوں کو، اور گورنمنٹ کا یہی آرڈر ہے وفاقی گورنمنٹ کا کہ کووڈ میں ریلیکس دیا جائے، اور ان لوگوں نے کووڈ میں ہماری پیمنٹ بند کر دی۔ اس وجہ سے کہ جو فائلیں ہماری گورنمنٹ سے آڈٹ کی ہوئی فائلیں ہیں، ان فائلوں تک کی پیمنٹ نہیں کی جا رہی، جبکہ اس فائل میں آڈٹ کی ہوئی فائلیں ہیں اور سب تمام انجینئرل ایکشن کی اس پہ سائن موجود ہے، ان فائلوں کو بھی آن نہیں کیا جا رہا۔ یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ سنا آپ نے، کانٹریکٹر پریشان ہے کہ ہماری ادائیگی نہیں ہو رہی، انہوں نے ہینڈ آؤٹ بھی جاری کر دیا لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ بلدیہ مستی سے تعلق رکھنے والی لیبر ڈویژن بھی، جس کا کام ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے تحفظ اور مراد کو یقینی بنائے، وہیں کانٹریکٹرز کا بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ خیال رکھیں،
لیکن لیبر ڈویژن بھی خاموش نظر آ رہی ہے۔ مسٹر ایم بی ڈی شاید ابھی مزید کانٹریکٹروں کے بستر مرگ پہ جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلدیہ مستی میں کرپشن عروج پر ہے، ہم آپ کو سنوا چکے ہیں۔ کوئی موبائل مارکیٹ سے لاکھوں روپے لوٹ رہا ہے، کوئی حیدری کے باتھ روم پر لاکھوں روپے لوٹ رہا ہے، کوئی سینیٹیشن کی آڑ میں لاکھوں روپے لوٹ رہا ہے، لیکن مذاق پہ مذاق ہو رہا ہے، مستی پہ مستی ہو رہی ہے اور لوگ چیخ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر ایم بی ڈی نے جہاں ٹھیکیداروں کی چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں، وہیں جو ٹھیکیدار جن سے انہوں نے خود کام کروائے ان کی بھی چیخیں نکال دی۔ یہ ہے بڑا کمال مسٹر ایم بی ڈی کا۔ سنیے کنٹریکٹر کی زبانی کہ وہ کیسے چیخ رہا ہے۔ یہ کہوں گا میں کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں۔ 6 مہینے پہلے ڈی سی نے ہمیں بلایا، محمد بخش داریجو نے، کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں صفائی مہم میں، آپ ہمیں گاڑی دیں، کیونکہ ہماری پچھلی پرانی رقم فرحان غنی کے ساتھ کام کیا تھا وہ بھی پڑی ہوئی تھی، کاؤنٹر سین تھا۔ ہم نے بولا چلو یہ سین کر لے گا، ہم پیپل پارٹی کے ورکر ہیں، ہم نے ان کو گاڑیاں دی۔ 3 دن ہم نے مہم چلائی، 60 لاکھ روپے کا بل بنا، آج تک ڈی سی ہمیں نہیں دے رہا، ہمیں ذلیل کر رہا ہے، کبھی ادھر بگا رہا ہے کبھی ادھر بگا رہا ہے، اور کبھی ہمیں منڈوالی کے لیے آفیسر کو تعینات کرتے ہیں کہ ان کو آدھے پیسے دو آدھے نہیں دو۔ ہمارے پاس اس کے ثبوت کے لیے ڈی سی کی ویڈیو بھی ہے اور وہ آفیسر کے ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ سارے ثبوت بھی ہمارے ہاتھ میں، ہم دوبارہ نکالیں، ہماری فائل غائب کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے جو منع کیے جا رہے ہیں؟ بس یہ کارے پیسے کارے، یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے ناصر حسین شاہ سے فون کروایا، ہری رام کشوری رام سے فون کروایا، اور قیوم سمرو نے ان کو فون کیا، منتی کی ہم نے کہ ہم پیپل پارٹی کے ورکر ہیں، ہم نے آپ کو گاڑیاں دی، لہٰذا خدا را ہمیں اپنی رقم دی جائے، لیکن ڈی سی صاحب رشوت مانگ رہے ہیں، کوئی پیسہ ہمیں نہیں دے رہا ہے یہ ڈی سی۔ تعارف کرا دیجیے۔ میرا تعارف قمر زمان کنٹریکٹر گورنمنٹ انٹرپرائزز اینڈ ڈیولپر سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا میں کارکن ہوں پیپل پارٹی کا۔ السلام علیکم۔ میری آواز سی ایم، وزیر اعلیٰ سندھ اور پی ایم پاکستان پرائم منسٹر عمران خان تک میری آواز پہنچائی جائے کہ مجھے اپنا حق ملے۔ میں سسٹم کے خلاف نہیں ہوں، اپنے حق کے خلاف ہوں۔ سنا آپ نے، لیکن یہ ایک تقریب میں تھا جہاں مرتضیٰ وہاب نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ سنیے ذرا غور سے۔ میں چیک کر لوں گا ڈی سی، ایک منٹ، میں ڈی ایم سی سینٹرل سے چیک کر لوں گا، اگر کوئی چیز جینوئن ہے تو بل پے ہونا چاہیے، اگر جینوئن نہیں ہے تو کلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ مرتضیٰ وہاب کا بھی بیان آپ نے سن لیا۔ اگر مرتضیٰ وہاب اپنے اس بیان کے بعد مسٹر ایم بی ڈی سے پوچھ لیتے تو یقینی طور پر آج یہ کانٹریکٹر بستر مرگ پہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ادائیگی ہوتی۔ اگر بوگس اور جعلی کام ہوئے ہیں تو کانٹریکٹر سمیت جنہوں نے کام کروائے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ سندھ حکومت میں سزا کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، جو کچھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے، سزا کسی کو نہیں ملتی۔ بلدیہ کورنگی والو، تم بھی اسی لیے خوش ہو کہ وزارت بلدیات کے پرچم تلے تمہاری کرپشن آج بھی جاری ہے۔ بلدیہ مستی کے کانٹریکٹروں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بلدیہ وسطی کے کتنے کانٹریکٹر جو بستر مرگ پر پہنچتے ہیں اور اوپر فلائی کرتے ہیں۔ ہم مسٹر ایم بی ڈی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 7 ستمبر 2020 کے بعد سے آپ کی کارکردگی لاجواب ہے۔ ہم پوری فلم تیار کر رہے ہیں تاکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہم بتا سکیں کہ آپ کا سینٹرل کیسا ہے، ڈیڈی کو بتا سکیں جن کیا کر رہا ہے۔ یہ تو ایک ہی کانٹریکٹر ہے، ابھی مرا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مرے گا پھر دیکھیں گے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔